ناول کمزور رشتے اپنے کمنٹس کی اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ اشف کے گھر پہنچے، کیک لیا ہوا تھا، محراب نہیں تھا، یہ لوگ سیدھا اشف کے روم میں گئے۔ چندا کو دیکھتے ہی اشف نے گلے لگا لیا۔ کیسی ہو تم؟ اور پھر اس کے ناک پر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ اس نے غلطی کی تھی تو میں نے سزا دی ہے۔ سجاول تم جانور ہو۔ چندا رونے لگی۔ اشف اپنے سینے سے لگا کر اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ اس جانور کو تو تم ایک بار نظر آ جایا کرو۔ اتنی دیر میں محراب اور نمرہ بھی آ گئے۔ سجاول چپ ہو گیا۔ نمرہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ چندا کو استعمال کرے گا۔ محراب کے سامنے چندا سے پیار کرتا، مزاح کرتا اسے دیکھتا رہا تھا اور وہ خوش ہے، پر چندا اور اشف دونوں بہت اداس تھیں۔ جاتے وقت بول گیا، فون پر آواز سناتی رہنا ورنہ میں چندا کی آوازیں سناؤں گا۔ چندا اور سجاول گھر پہنچ گئے۔ جاؤ بیٹی، تم تھوڑا آرام کر لو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو کافی۔ چندا نے ڈرتے ہوئے سجاول کی طرف دیکھا۔ جاؤ، امی جان تم سے کہہ رہی ہیں۔ چندا چل پڑی، اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سونے لگی۔ سجاول نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، سو جاؤ بیڈ پر۔ کل تو مجھے غصہ تھا کہ تم کیوں ہو میری دلہن، اشف کیوں نہیں؟ آپ اشف بھابی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ فوراً چندا کے قریب آیا اور پیچھے سے اس کے بال پکڑ لیے۔ آج یہ بات کی ہے، پھر کی تو مار ڈالوں گا۔ بیچاری کے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے سجاول کو چھوڑ دینا چاہیے، بہت خطرناک ہے۔ اپنا موبائل بیڈ پر پھینک کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ بہت زیادہ فون بج رہا تھا۔ چندا ڈرتے ڈرتے فون اٹھائی اور فون کو دیکھتی، کبھی واش روم کو دیکھتی، جلدی سے ریسیو کر کے کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے چیخنے والی عورت کی آوازیں سنتے ہی جیسے چندا کا سکتہ ہو گیا۔ نمرہ چیخ کر کہہ رہی تھی، سجاول تم نے کہا تھا نا میری زندگی سے اشف کو نکال دو گے، پر اپنی شادی کر کے گھر بسا کر گھوم پھر رہے ہو، یہاں وہ میرے سینے پر سانپ لوٹ رہی ہے۔ یہ کیا؟ نمرہ سجاول کے ساتھ مل کر اشف بھابی سے گیم کر رہی ہے؟ تو کیا سجاول سب کچھ نمرہ کے کہنے پر کر رہا ہے؟ چندا کا دماغ گھوم گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب میں اشف کو کیسے بتاؤں؟ اصل مجرم تو نمرہ ہے۔ فون کی سکرین پر ہاتھ مارا، جلدی سے فون پر لاک تھا۔ تم کیوں میرے موبائل کو اٹھا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زیادہ باتیں مت بناؤ اور اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ چندا بہت پریشان تھی۔ اگلے دن صبح چندا نے کہا، میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اشف کے گھر سے بھی چکر لگا لیں گے۔ اشف اپنی امی کے گھر چلی گئی ہے۔ میری بیٹی آ گئی جی امی جان، آؤ بیٹا۔ سجاول کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں امی، بھابی کو مل کر آتی ہوں۔ سجاول بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ کچن میں ہے بیٹا، تم بیٹھو۔ بھابی اپنا موبائل دیں جلدی جلدی۔ کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے نا؟ چندا بھابی نے پوچھا۔ جی بھابی، سب خیر ہے۔ ہاں بھابی بوکھلاہٹ میں نمبر ہی بھول گئی۔ اس شٹ واپس آ کر بیٹھ گئی۔ چائے پینے کے بعد سجاول بولا، اجازت لیں؟ گھر واپس جاتے ہوئے سجاول کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اچھا فکر مت کرو، کچھ کرتا ہوں گھر جا کر۔ گھر پہنچتے ہی چندا کو کہا، میں تمہیں کال ملا کر دوں گا، تم اشف سے بات کرنا۔ جیسے ہی اشف نے کال ریسیو کی، چندا نے ابھی ہیلو ہی کیا تھا کہ جلدی سے موبائل لے کر فون باہر چل پڑا۔ کیسی ہو اشف؟ ہاں تم؟ ہاں میں تو چندا سے بات کرواؤ میری۔ اگر چندا سے اتنا ہی پیار ہے تو میری ایک بات مانو گی؟ تم مجھے ابھی ہوٹل میں ملنے آؤ گی؟ کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ چلو کرو گی؟ چلو پھر چندا کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ویڈیو کال پر۔ تم کچھ نہیں کرو گے؟ چندا کو کہاں آنا ہے؟ بیچاری چندا کتنی اچھی ہے اور پھنس گئی میرے برے انسان کے ساتھ۔ سجاول نے ایڈریس سینڈ کیا۔ اشف اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اس ہوٹل میں پہنچ گئی۔ وہ پہلے سے موجود تھا۔ اشف کی بہن الگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اور یہ اشف، کیا چاہتے ہو؟ اور میرے شوہر مجھ سے بات تک نہیں کرتا، میری زندگی تباہ تو کر چکے ہو۔ اشف تم جلد از جلد اس بچے سے جان چھڑواؤ اور مجھ سے نکاح کرو۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پیچھے پڑے ہو میرے؟ جینے دو مجھے میری زندگی میں، کیوں میری جان کی دشمن بن گئے ہو؟ نمرہ محراب کو ساتھ لے کر اس ہوٹل میں آ گئی۔ محراب غصے میں آ کر اشف کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا تو اس لیے میکے جانے کی ضد تھی تاکہ ڈیٹ پر جا سکے؟
آپ دفع کریں اس گھٹیا عورت کو۔ اشرف نے سامنے کھڑے محراب کو دیکھ کر سر پکڑ لیا اور افسوس کرنے لگا۔ سجاول، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اشرف اٹھ کر چلی گئی۔ محراب کافی غصے میں گھر آیا۔ نمرہ بہت خوش تھی۔ گھر پہنچ کر اشرف نے محراب کو کال کی کہ مجھے لے جاؤ، بٹ محراب تو بہت غصے میں تھا۔ محراب چپ چاپ لینے کے لیے پہنچ گیا، پر راستے میں بار بار وہ اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ پلیز محراب، ایسا کچھ نہیں تھا، پر مجھ پر یقین کرو، چندہ کی زندگی بہت تنگ کر رکھی ہے۔ سجاول نے تو اسے سمجھانے گئی تھی، میں نے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ وقت گزر رہا تھا، سجاول بہت لیٹ ہو گیا۔ اب تو نمرہ کا بچہ ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا؟ سجاول ہنسنے لگا۔ بچہ تمہارا اور اشرف میری۔ محراب نمرہ کی یہ باتیں روم کے باہر سن رہا تھا۔ ہاں سجاول، آئیڈیا تو اچھا ہے، کیونکہ تمہاری بھی تو اولاد نہیں ہوئی۔ اشرف کو تو تمہارے راستے سے ہٹاتے ہٹاتے مجھے سچی اس سے پیار ہو گیا۔ اچھا پھر چندہ کا کیا کرو گے؟ اگر آزادی چاہے گی تو آزاد کر دوں گا، نہیں تو ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ ویسے ضد کے تو بہت پکے ہو۔ دونوں ہنسنے لگے۔ بس یاد رکھنا، بچہ ہونے کے بعد ایک بڑا ایشو بنانا ہے۔ فکر مت کرو، میں اشرف کو ہوٹل کے روم میں بلاؤں گا اور تم محراب کو دکھانا، بس پھر طلاق۔ محراب یہ تمام باتیں سن لی۔ میری اشرف کتنی مشکل میں ہے اور میں اس پر یقین نہیں کر رہا۔ چندہ میری بچی، اسی لیے تو میں سوچتا تھا کہ چندہ کیسی عورت ہے جو ابھی بھی اشرف سے پیار کرتی ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ اچھا سجاول، میں فون بند کرتی ہوں، محراب آنے والا ہے۔ بیوی کی خدمت کر کے محراب واپس اشرف کے روم میں چلا گیا۔ اتنی معصومیت سے سوئی ہوئی محراب کو شاید پیار آ رہا تھا۔ قریب بیٹھ گیا، غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری اشرف، تم کتنا کہتی رہی اور میں نے تمہارا یقین نہیں کیا۔ کیسے کرتا یقین؟ مجھے آنکھوں سے غلط تصویر کا رخ دکھایا گیا تھا اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ نمرہ ایسی سازش کر سکتی ہے۔ کتنے کچے رشتے تھے، کانچ کی مانند ٹوٹ گئے۔ رشتے کانچ کے نہیں، یا تو دلوں کے ہوتے ہیں، یا احساس کے، یا پھر خون کے۔ اس سے جوڑا یقین کانچ کی مانند ہوتا ہے، پھر بھروسہ کانچ کی مانند ہوتا ہے۔ اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر ویسے نہیں جوڑ پاتا۔ کیا مجھے ابھی سے نمرہ کو کہہ دینا چاہیے کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں، یا پھر آخری مرتبہ بھی گرتے ہوئے دیکھنا چاہیے؟ مجھے دیکھنا چاہیے کہ وہ خود سے یہی باتیں کرتے کرتے نہ جانے بیڈ کی سائڈ سے لگے اشرف کا ہاتھ پکڑے سو گیا تھا۔ صبح اشرف کی آنکھ کھلی تو اس کی حالت میں دیکھ کر او محراب، آپ یہاں سو گئے؟ اشرف نے اسے اٹھا کر بیڈ پر سونے کا کہا۔ محراب سو گیا۔ صبح صبح نمرہ چائے لیے پہنچ گئی۔ کیسی ہو اشرف؟ واہ، آج محراب کو تمہاری خدمت کرتے کرتے یہاں نیند آ گئی۔ اچھا اب کتنے بجے ہاسپٹل جانا ہے؟ شام کا وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے۔ محراب اٹھ گیا۔ نمرہ یار مجھے چائے دو۔ اشرف کو میں خود دودھ بنا کر دوں گا، چائے نہیں دینی اسے۔ محراب نے نمرہ کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ سب کچھ جان گیا ہے، اور بھابھی بھی آج رات پہنچ جائیں گی۔ اچھا باجی، مجھے تو نہیں بتایا۔ ہاں تم مصروف اتنی ہوئی تھی کہ محراب نے تنزیہ کہا۔ شام کو ہاسپٹل لے گئے۔ اشرف نے بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ محراب بہت خوش تھا۔ چندہ اور سجاول بھی پہنچ گئی۔ ان کو دیکھ کر محراب واش روم میں چلا گیا۔ سجاول نے اشرف کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیسی طبیعت ہے میری ہونے والی دلہن؟ اشرف نے ہاتھ اٹھا کر پھینکا۔ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا۔ چندہ بیچاری خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو یہ سب کچھ کر رہے تھے سجاول اور نمرہ؟ بھابھی بھی پہنچ گئی۔ نمرہ بہت خوش تھی، اشرف کافی اداس تھی، اس ڈر سے کہ محراب تو مجھ پر یقین ہی نہیں کر رہا، اب کہیں مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ محراب جیسے باہر آیا تو سجاول تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ نمرہ اندر داخل ہوئی اور اپنی بہن کے ساتھ، ماشاءاللہ ہمارا منا تو بہت پیارا ہے۔ دونوں بہنیں خوش تھیں اور وہ دل ہی دل میں خوشیاں منا رہی تھی۔ نمرہ اٹھا لو منّے کو محراب، ہم گھر لے جاتے ہیں منّے کو، اس کی ماں کا کیا فیصلہ کرنا ہے تم نے بتاؤ؟ محراب کی بھابھی نے کہا۔ بھابھی، منا اور اس کی ماں ابھی دونوں ہی اشرف کے مائکے جائیں گے، اور میں کچھ کام سے ملک سے باہر جا رہا ہوں، واپس آ کر دیکھتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پر ہمارا منا ادھر کیوں جائے گا؟ بھابھی وہ ماں ہے اور میں ابھی اپنے بچے کو اس کی ماں کے دودھ سے محروم نہیں کر سکتا۔ بھابھی کا موڈ خراب ہو گیا اور ساتھ میں سجاول بھی پریشان ہو گیا۔
منا سچ میں بہت پیارا تھا۔ اشرف کو اس کے گھر والے لے گئے اور محراب اپنے گھر آ گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر نمرہ بہت پریشان ہوئی۔ دونوں بہنیں اب اسی چکر میں تھی کہ منا ان کو مل جائے۔ بٹ ہاں جی ماں جی، آپ کا پوتا ہوا ہے، محراب نے اپنی ماں کو بتایا۔ ماں میں بہت خوش ہوں، محراب کی امی نے کہا۔ میری بچی، اللہ پاک نے اسے اجر دیا ہے، وہ شادی ہو کر آئی ہے اور دکھ دیکھنے لگی ہے، پر ہمت نہیں ہاری۔ داد دیتی ہوں اس کی ہمت کی۔ سچ کہہ رہی ہو امی جان، میں بھی اس پر بہت رشک کرتا ہوں۔ نمرہ نے اپنی باجی کو کہا کہ محراب کو اب اشرف کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں میں بات کرتی ہوں۔ آج محراب ہال میں سے گزر رہا تھا، تب بھابی نے آواز دی، محراب تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی 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 بھابی، کیوں نہیں، میں سن رہا ہوں۔ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ ہم خاندانی لوگ ہیں، اشرف نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم جلد از جلد کوئی فیصلہ کرو۔ جی بھابی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے سوچ لیا ہے، کچھ کرتا ہوں۔ برے لوگوں کے ساتھ نبھانے کی ہماری کوئی بھی مجبوری نہیں ہوتی، یہ تو ہم نے خود کو خود مجبور بنا رکھا ہوتا ہے۔ محراب اٹھ کر چلا گیا۔ دونوں بہنوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ نمرہ میری بچی، اللہ پاک تمہیں بہت ساری خوشیاں دے۔ یہ سب محراب کے سامنے دیکھ رہا تھا، ان دونوں کو پتہ نہیں تھا۔ باجی کو گلے لگاتے ہوئے نمرہ نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ نہ دیتی اور سجاول کو ایگری نہ کرتی تو یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ اچھا تو بھابی جس کو ماں کا درجہ دیتا تھا وہ بھی سازش میں شامل تھی۔ محراب نے اپنے بھائی کو کال کی، بھائی میں کسی کام سے آ رہا ہوں پر اب نہیں آ پاؤں گا، ماں آپ کو بہت یاد کر رہی ہیں، آپ چکر لگا جاؤ۔ باپ کے بعد محراب کو بھائی نے بہت پیار دیا تھا۔ چندہ دیکھو، میں اشرف کے لیے گولڈ کا چین لے کر آیا ہوں، اب جب ملنے آئے گی میں اسے گفٹ کروں گا۔ چندہ بیچاری خاموش رہی۔ اشرف کو فون کرو نا، یہ لو چندہ، اور اسے کہو کہ اس کا بیبی اب ایک ماہ کا ہو گیا ہے تو مجھے ملنے آئے نا۔ ایک ماہ کا ہو گیا ہے تو مجھے ملنے نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی، کہنا تو پڑے گا۔ جا کر چندہ کی بازوں کو مروڑ دیا اور درد سر سے چیخ رہی تھی۔ ادھر سے اشرف کو کال ملا دی۔ چندہ کے چیخنے کی آوازیں اشرف سن رہی تھی۔ چندہ کیا ہوا؟ فون کان سے لگایا اور کہنے لگی، ہوٹل کا ایڈریس سینڈ کیا، اگر آج شام تم وہاں نہ آئی تو چندہ کا وہ حال کروں گا، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا اور الزام مجھ پر آئے گا۔ اشرف سسک کر رو رہی تھی، اللہ پاک یہ شخص ظالم ہے اور اس کا انجام کر مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ میں ایک پاک دامن عورت ہوں، تو ہی میری اور میری چندہ کی مدد فرما۔ ایڈریس دیکھ کر اشرف جانے کے لیے تیار ہوگی اور رکشے پر نکل پڑی۔ ہوٹل میں پہنچی تو سجاول سامنے کھڑا مسکرا، چلو کہاں؟ روم میں۔ اشرف ابھی روم میں داخل ہو رہی تھی، ادھر سے محراب کو نمرہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ محراب نے جیسے روم میں جاتے دیکھا تو چیخنے لگا۔ اشرف روم میں گئی سجاول کے ساتھ۔ نمرہ بولی، آپ سچے ہیں، اس لیے اس عورت کی حقیقت میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا پیچھا؟ اشرف چیخی، اشرف میری ہو جاؤ نا، دیکھو تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں، طلاق لے لو محراب سے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جینے دو، چندہ کو اتنے دکھ نہ دو، اس بیچاری کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ تم اس کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ ہاں میں آزاد کر دوں گا اسی دن جب تم میری سیج پر بیٹھی ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اسے سکون بھی نہیں مل سکتا۔ تم جو کچھ مرضی کر لو، مار ڈالوں گا اسے پر چھوڑوں گا نہیں، اور تمہارا بچہ بھی چھین کے تم سے بہت دور لے جاؤں گا۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم میری تڑپ کا، میرے جسم کا، تمہیں مجھے نوچنا چاہتے ہو، اپنی ہوس کا آگ بجھانا چاہتے ہو۔ یہ لو نوچ لو۔ اشرف نے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا، اور بخش دو ہم سب کو۔ جلدی سے اشرف کا دوپٹہ اٹھا کر اشرف کی طرف بڑھا دیا۔ میری خواہش نکاح کی ہے۔ وہ اشرف کے آنسو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اشرف نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو، میں تیار ہوں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، تم مجھ سے نکاح کے بعد میرا جسم تو پالو گے پر میری روح تک کبھی بھی رسائی نہیں پا سکو گے، یہ بات تم یاد رکھ لینا۔ سچی تم کرو گی مجھ سے شادی؟ وہ ہنسنے لگا، ہاں، اتنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے مجھے خود قربان کرنا پڑے گا۔ دیکھو میں یہ چین تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، میرے ہاتھوں سے پہن لو گی تو میں سمجھوں گا کہ تم سچ کہہ رہی ہو، مجھ پر تمہارا نکاح سے پہلے کوئی حق نہیں، تم مجھے نہیں بھول سکتے، محراب کی امانت ہو، جب تک اس کے نکاح میں ہوں، پلیز یہ چین ہمارے
ہمارے رشتے کا گفٹ سمجھ لو۔ اشرف نے آنکھوں کو بند کیا۔ پہنا دو مجھے، وہ اشرف کو خوش ہو کر پہنانے لگا۔ اشرف کو اس کے ہاتھ ناگوار گزر رہے تھے۔ میں آج بہت خوش ہوں، پر میں تمہیں اور نمرا کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات تم یاد رکھنا، جو کھیل تم لوگوں نے کھیلا ہے اس کھیل میں تمہیں اللہ تعالیٰ خود سزا دے گا۔ اشرف تیزی سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو محراب اور نمرا کھڑے تھے۔ اشرف نے ایک پل کے لیے رک کر محراب کی طرف دیکھ کر نمرا کو غصے سے دیکھا اور سامنے آتے اپنے باپ سے کہا، چلیں بابا۔ محراب اور نمرا بھی چل پڑے۔ نمرا، یہ اشرف اپنے باپ کو ساتھ کیوں لے کر آتی ہے؟ کوئی بھی لڑکی اگر گناہ کی نیت سے گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ چھپ کر اکیلی آتی ہے، پر اشرف اپنے باپ کے ساتھ، کیا پتہ باپ ڈھونڈنے ہوئے آیا ہو، اور جب رکشے سے اتری تھی تب بھی باپ ساتھ تھا، میں نے دیکھا تھا۔ اب اس کی زندگی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ ہاں ہاں محراب، اب تو یہ عورت ہر حد پار کر چکی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا؟ ہاں میں نے دیکھا تھا۔ گھر پہنچتے ہی نمرا نے چین کو گلے سے کھینچا اور چیخ کر رونے لگی۔ بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بابا جان، چندہ بہت مشکل میں ہے، سب سے پہلے مجھے اس کی جان چھڑانی ہے۔ ہاں بیٹا، مجھے پتا ہے کہ وہ بہت مشکل میں ہے اور اس کی زندگی اس نے اجیرن کر رکھی ہے۔ نمرا تم گھر جاؤ۔ محراب نے گاڑی اپنے گھر کے سامنے روک دی۔ میں ایک وکیل سے ملنے جا رہا ہوں۔ نمرا بہت خوش تھی کہ آج اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ محراب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی تھی۔ نمرا کو بہت تجسس تھا۔ جب محراب سو گیا تو نمرا نے فائل کھول کر دیکھی تو نمرا کی خوشی سے چیخ نکل گئی۔ محراب نے اشرف کو طلاق دے دی تھی اور نمرا بہن کے پاس بھاگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چوما، گلے لگایا، مبارکیں دیں اور بہت خوشیاں منائی۔ محراب نیند سے بہت پریشان کی حالت میں جاگا، ہاتھ میں فائل لیے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ بھابھی، محراب کہاں جا رہے ہو؟ میں اشرف کو طلاق دینے جا رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر نکل گیا۔ اشرف کے گھر جیسے ہی طلاق پہنچی، اشرف کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ نمرا نے سجاول کو کال کی، سجاول مبارک ہو، اشرف کو طلاق ہوگی۔ سجاول کی تو جیسے سانس رک گئی اور خوشی سے پاگل ہو گیا۔ چندہ مبارک ہو، اشرف کو محراب نے طلاق دے دی، اسے کال کرو۔ اور اشرف کو چندہ نے کال کی تو اشرف بہت پریشان تھی۔ سجاول نے فون ہاتھ سے لے لیا۔ اشرف، اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ایک ہونے سے نہیں روک سکتی، تم پریشان مت ہونا۔ نہیں سجاول، جب تک تم چندہ کو طلاق نہیں دو گے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ پہلے بھی ایک سوتن کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا ہے۔ چندہ جتنی اچھی ہو، مرضی اچھی ہو، پر میرا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل یہ پیپرز بنوا لوں گا۔ نہیں، پیپر میں خود بنواؤں گی۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں ہوں گی۔ چندہ کو اوکے میری جان، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ 2 دن بعد اس نے پیپر بنوائے۔ اشرف نے سارے کاغذات مکمل کیے، سجاول کو ہوٹل میں بلایا۔ یہاں دستخط کر دیں۔ سجاول نے سارے پیپر سائن کر دیے۔ اور اب میں چلتی ہوں، بتا دو لینے آؤں بارات؟ اشرف مسکرا کر چل دی۔ ہاں، اب اشرف کے پاس آخری آپشن ہوں۔ اشرف سیدھا سجاول کے گھر گئی۔ چندہ، چندہ میری بہن کدھر ہو؟ جی اشرف، آپ یہاں؟ ہاں چلو، سجاول نے تمہیں طلاق دے دی ہے، پر میں نے تو طلاق نہیں مانگی۔ چندہ کو کیوں طلاق دی؟ سجاول نے۔ چندہ کی ساس حیرت سے پاس آئی۔ آنٹی، آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے؟ یہ بات کرتے کرتے چندہ کے بازو زور سے پکڑ کر اسے گاڑی میں لے گئی۔ سجاول گھر میں داخل ہوا۔ تم نے کیوں چھوڑا چندہ کو؟ چلی گئی کیا؟ اشرف آئی تھی، اسے لے گئی۔ اچھا ہوا کہ بے وجہ ہی کے رشتے سے جان چھوٹی۔ اگلے دن سجاول اپنے آفس گیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ کسی نے سجاول کو سلام نہیں کیا۔ وہ اپنے روم کی طرف بھاگا تو وہاں پر کرسی پر کوئی بیٹھا تھا۔ کون ہو تم اور تمہاری جرأت کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے روم میں آنے کی؟ بہت تیزی سے کرسی کو اپنی طرف موڑا تو سامنے چندہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہنسنے لگی اور اس کی باکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ تم میرے آفس میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا آفس؟ سجاول ہنسنے لگا۔ کل ہی میں تمہاری طلاق ہوئی، تمہیں تو گھر پر عدت میں ہونا چاہیے تھا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عدت میں کیوں ہوتی؟ جس عورت کو مرد نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو وہ آج بھی کماری ہو جیسے وہ
کیوں عدت میں بیٹھے گی؟ یہ آفس میرا ہے، یہ فائل دیکھ لو۔ چندہ نے سامنے فائل اٹھا کر پھینکی۔ سجاول نے اٹھا کر دیکھی تو وہ یہ کیا؟ اشرف نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، یہ میں چھوڑوں گا نہیں اشرف کو۔ میری ساری جائیداد تمہارے نام کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے نام؟ سجاول سے بھاگا۔ راستے میں اشرف کے نمبر پر کال کر رہا تھا، مسلسل اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ اشرف کے مائکے پہنچا۔ اشرف تو محراب کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ وہ سجاول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محراب اسے طلاق دے چکا تھا۔ نہیں نہیں، پتہ نہیں کیوں وہ محراب کے ساتھ ہے۔ وہاں سے گاڑی محراب کے گھر کی طرف رخ موڑ دی اور محراب کے گھر پہنچا۔ جیسے ہی محراب کے گھر کے اندر داخل ہوا تو شور تھا، نمرہ کی آواز تھی۔ اس کو تو طلاق ہو چکی تھی، پھر یہ آپ کے ساتھ کیسے؟ اس کو صرف پہلی طلاق ہوئی تاکہ سجاول کو یقین آ جائے کہ وہ چندہ کو چھوڑ دے، ورنہ 2 طلاقوں تک رجوع ہو سکتا ہے۔ محراب نے چیخ کر کہا۔ محراب کہاں؟ محراب کا بھائی یہ بھی سب سن رہا تھا۔ جو گندا کھیل بھابی نے، نمرہ نے اور تم نے اور سجاول نے میرے ساتھ کھیلا ہے، میں تو برباد ہو گیا ہوتا اگر مجھے سچ کا پتہ نہ چلتا۔ سجاول بھی آگے بڑھا اور اشرف کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو محراب نے ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار! میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو محراب نے طلاق کے پیپر پھاڑ کر پھینک دیے۔ نمرہ اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں، کیونکہ تم پر اعتبار اب میں نہیں کرتا۔ میرے رشتے مجھے دھوکہ دیتے رہے، میرے بھروسے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کانچ کی طرح۔ اب میں بھابی نے شرم سے سر جھکا رکھا تھا۔ محراب کا بھائی آگے بڑھا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ میں لے کر لیا تو وہ تم میری بچی کی بھی ایسی تربیت کر رہی ہوگی۔ نہیں پلیز، خدا کے لیے میری بچی کو مجھ سے جدا نہ کریں۔ تم دونوں بہنیں یہاں سے جا سکتی ہو اور سجاول تم بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سجاول چیخ کر بولا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے تو نمرہ اور بھابی نے کہا تھا کہ اشرف کو راستے سے ہٹا دو، میں ان کے ساتھ یہ کر رہا تھا، پر مجھے سچ میں اشرف سے پیار ہو گیا۔ اشرف، میں نہیں جی سکتا، تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ محراب نے جا کر زور سے تھپڑ سجاول کے منہ پر مار دیا اور اس کو تھپڑ مارتا رہا۔ میرے سامنے میری بیوی کو محراب کے بڑے بھائی نے کہا، تم دونوں بہنیں جا سکتی ہو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ اشرف تم اپنے روم میں جاؤ۔ محراب نے ہاتھ سے روم کی طرف اشارہ کیا۔ کیا سجاول وہاں روتا ہوا چلا گیا؟ ڈرائیور تم گاڑی نکالو۔ محراب کے بھائی نے اپنی بیوی اور نمرہ کو گاڑی میں بٹھایا اور ان کے مائکے لے گیا۔ بابا جان، اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، ان کی اب ہمارے گھر اور دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ ہماری زندگیوں سے بھی نکل جائیں گی۔ ہم نے آسمان پر رکھا تھا اور یہ ہمیں زمین بوس کرنے کے منصوبے بناتی رہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ نمرہ کے ابا نے پوچھا۔ بہتر ہے کہ اپنی بیٹیوں سے پوچھ لینا۔ ہم ان کو طلاق نہیں دیں گے، دونوں بھائی۔ کیوں؟ ہم یہ گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ جس دن یہ خود مانگیں گی مل جائے گی۔ پلیز خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ نمرہ اور اس کی بہن قدموں میں گر گئیں، پر محراب کا بڑا بھائی چل پڑا۔ اشرف روم میں اپنے بچے کو سلانے لگی۔ محراب روم میں آیا اور محراب کو پیچھے سے گلے لگا لیا اور دونوں، پلیز اشرف مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا اور نمرہ کی باتوں میں آتا چلا گیا۔ مجھے ایسے رشتوں نے توڑا ہے جس پر مجھے تم سے بھی زیادہ بھروسہ تھا، خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا، اور ان بھروسے کی وجہ سے میں ٹوٹ کر رہ گیا ہوں۔ کوئی بات نہیں محراب، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اشرف نے بہت ہی سلیقے سے سارا گھر سنبھال لیا اور محراب بڑے بھائی اور اس کی بیٹی کا بھی خوب خیال رکھتی تھی اور ان کو بھی ہر طرح کا کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ بھائی میں اندر آ جاؤں؟ جی اشرف بیٹا۔ بھائی 6 ماہ گزر چکے ہیں، آپ بھابھی کو لے آئیں پلیز۔ محراب کا بھائی اشرف کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم کچھ اور کہتی تو میں مان جاتا، پر ایسی عورت میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اب تو میری بیٹی بھی یاد نہیں کرتی۔ پلیز اشرف بیٹی، پھر ایسا سوچنا بھی مت۔ آج چندہ صبح سے اشرف کے گھر پر تھی۔ گڑیا بھی چندہ سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ سب کھانا کھا رہے تھے تو اشرف کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ چندہ کی شادی بڑے بھائی سے کر دی جائے۔
تاکہ اشرف بھائی بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ محراب رات کو روم میں آیا تو اشرف نے کہا کہ چندہ اور بھائی کا نکاح کر دیں۔ محراب کو بھی یہ بات بہت پسند آئی۔ محراب اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا اور ان سے چندہ کے بارے میں ان کے نکاح کے بارے میں بات کرنے لگا۔ محراب: یار وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے۔ کوئی نہیں بھائی، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، کیا سوچے گی وہ؟ کچھ نہیں، بس آپ مان جائیں۔ چندہ بہت اچھی ہے۔ اگلے دن اشرف محراب چندہ کے گھر گئے اور رشتہ لے کر چندہ کی ماں کو فوراً ہاں کر دی، پر چندہ کہنے لگی میں تو بچپن سے بھائی کہتی تھی، تو اب بہت شرم آ رہی ہے مجھے۔ یار چندہ وہ کزن ہے، سگا بھائی تھوڑی ہے، اب سے شہریار کہنا۔ اگلی رات چندہ کا نکاح ہو گیا شہریار سے۔ وہ دلہن بنی اپنے روم میں بیٹھی تھی اور شہریار روم میں آئے۔ کیسی ہو چندہ؟ جی میں ٹھیک ہوں چندہ، تمہاری زندگی میری بیوی کی سازشوں کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، پاس بیٹھے ہوئے شہریار نے کہا، اس لیے میں بہت شرمندہ ہوں اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ بھی تو مل گئے مجھے، چندہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ شہریار نے چندہ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیا۔ اگلی صبح اشرف دونوں کو ناشتے پر بلانے آئی تو سب بہت خوش تھے۔ محراب تو اشرف کا دیوانہ ساتھ سارا ناشتہ لگوایا، سارا گھر بہت خوش تھا۔ چندہ اپنے شوہر اور شوہر کی بیٹی کو بہت خیال رکھتی تھی۔ چندہ بہت کم وقت میں سب کا دل جیت لیا۔ نمرا اور اس کی بہن اپنی زندگی میں بہت تنگ تھی، سارا دن مائکے میں نوکرانی بنی پھرتی تھی، کیونکہ برائی کا انجام برا ہے۔ کسی کے لیے برا سوچو گے تو اپنے ساتھ ہی یہی ہوگا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگا ہوگا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والا ہر ناول آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔